بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال دو لوگوں کی، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک لیے جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، اور گھیلیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے ساتھ، اور بنائے ہم نے ان دونوں کے درمیان زرع کھیت۔ مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے۔ اللہ نے تفہیم کے ذریعے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے، یا واقعی ایسے دو شخص ہیں، اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے۔ ان میں سے ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح باغوں کی چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، یعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جس سے غلہ جات کی فصلیں بھی حاصل کی جاتی تھی۔ كِلْتَا الجَّنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ دو باغوں نے دیے اپنے پھل اور نہ کمی کی اس میں کچھ بھی، تو پہاڑ دی ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر، اور ہوا اس کے پھل تو اس نے کہا اپنے ساتھی کو، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا کہ میں زیادہ ہوں تجھ میں، مال میں، وَأَعَزُّ عزت میں، وَنَفَرًا اور اولاد میں۔ اب یعنی اپنی پیداوار میں ان باغوں میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے۔ باغوں کے درمیان ایک نہر بھی تھی تاکہ ان باغوں کو سیراب کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، یا بحرانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ ہو۔ باغوں کے مالک جو کہ کافر تھا اپنے ساتھی سے کہا جو کہ مومن تھا، نفرا جتھے سے مراد اولاد اور نوکر چاکر ہیں۔ اس نے اپنی نعمتوں کا متکبرانہ اظہار کیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ وہ داخل ہوا اپنے باغ میں کہ ظلم کرنے والا تھا اپنی ہی جان پر، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ برباد ہوگا یہ کبھی بھی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور نہیں میں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، البتہ میں ضرور پاؤں گا اور اس سے بہتر۔ یعنی یہ کبھی میرا باغ برباد نہ ہوگا، کیونکہ میں نے اس پہ خوب ساری محنت کر رکھی ہے۔ کیونکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوا تھا اور دھوکہ کھا رہا تھا، اور نہ صرف غرور میں مبتلا ہو گیا تھا بلکہ اس کی اتنی لمبی امیدیں بھی قائم کر لی تھی، اور وہ اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، اور پھر کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی میرا اچھا ہی انجام ہوگا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وہ اس سے بات کر رہا تھا، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھ کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو ایک شخص؟ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یعنی اس کی یہ باتیں سن کر اس مومن ساتھی نے اس کو واعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، جس نے تجھے مٹی سے اور قطرہ پانی سے پیدا کیا، اور ناشکر انسان کو اس کی اصلیت یاد کرا کے اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل کو غور کر، اپنے رب کے احسانات کو یاد کر، اور جس نے تجھے کیا سے کیا کچھ بنا ڈالا۔ اور یعنی میں تیرے طرح کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ اور کیوں نہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں کہا تو نے ماشاء اللہ نہیں، قوت مگر ساتھ اللہ کے، اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو میں کم تر ہوں تجھ سے مال میں ولدا اور اولاد میں۔ اب یہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو اسے فنا کر دے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو امید ہے کہ میرا رب دے گا مجھ کو بہتر تیرے باغ سے اور بھیجے اس پر ایک عذاب آسمان سے، تو ہو جائے گا یہ میدان زلقا صاف ستھرا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ حسباناً یعنی حساب سے ہے، یعنی ایسا عذاب جو کسی کے عملوں کے نتیجے میں، برے عمل کے نتیجے میں نازل ہوتا ہے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے محاسبہ کرے گا، اور یہ جگہ چٹیل اور ہموار میدان، صاف میدان بن جائے گا۔ او یصبح ماؤها غورا فلا تستطیع له طلبا، یا ہو جائے گا اس کا پانی گہرا تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے اس کے لیے طلب کرنے کے، یا درمیان میں جو نہر جو باغ کی شادابی اور زرخیزی کا باعث ہے، اس کے پانی کو اتنا اللہ تعالیٰ گہرا کر دے گا کہ اس سے پانی کا حصول ممکن ہی نہ ہو سکے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور گھیر لیا گیا ساتھ اپنے پھل کے، تو ہو گیا الٹ پلٹ اپنے ہی دونوں ہتھیلیاں اوپر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر پڑا اپنی چھتوں پر، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وہ احیطہ بثمرہ یعنی اس کا سارا باغ فنا ہو گیا۔ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ، یعنی باغ کی تعمیر اور اصلاح اور کاشتکاری کے اخراجات پر وہ کیا کرنے لگیا؟ ہاتھ ملنے لگیا ندامت سے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور کیا ہوا؟ یعنی اس کا جو چھتیں، چھپڑوں پر جو انگوروں کی بیلیں تھیں وہ سب زمین پر آ رہی اور تمام فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں اور احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اب حسرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو دور کرتی اس کے اللہ کے سوا، اور نہ ہی تھا وہ اپنی مدد کرنے والا، یعنی جس جتھے پر اس کو ناز تھا وہ بھی اس کے کام نہ آیا، اور نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس جگہ مدد اللہ کے لیے برحق ہے، اور وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ ہنالکا اس جگہ، یعنی اس وقت بات اس کے سمجھ میں آئی جب سب کچھ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ولایۃ للہ الحق، کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں، عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، اصل بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، یعنی جو انعام وہ بخشے وہ بہتر ہے، اور جو انعام وہ دے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور بیان کرو اس کی مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی اتارا ہم نے اس کو آسمان سے تو وہ رل مل گئی ساتھ پانی کے نباتات زمین کی، تو وہ ہوگی ریزہ ریزہ، اڑاتی ہے ان کو ہوائیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔
یعنی اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور نابائیداری کو کھیتی کے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی پر لگے ہوئے پودوں درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے سے کے سبب تو پھر ہوائیں سے اڑائی پھرتی ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی کی طرح ہیں جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ مثال قرآن میں متعدد بار بیان فرمائی ہے کہ اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر ہے اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ، خاندان، آل اولاد پر فخر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ چیزیں تو فانی دنیا کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کام نہ آئیں گی، اس لیے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو جو ہیں وہ والباقیات الصالحات کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اس سے مراد ذکر کثرت سے ذکر کرنا، اچھے عمل کرنا اور تمام فرائض واجبات کو ادا کیا جانا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، تم دیکھو گے زمین کو کھلی ہوئی اور ہم اکٹھا کر لیں گے ان کو، پھر نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ وَأُورِدُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صف در صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا، البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس، تم ہمارے پاس جیسا کہ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار، بلکہ سمجھا تم نے کہ ہرگز نہیں ہم نے بنایا تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ یعنی اولین اور آخرین، چھوٹے بڑے، کافر اور مومن، سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کرے گا۔ کوئی زمین کی تہہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ ہی قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ پائے گا، اور سب اللہ کے سامنے صف در صف حاضر کیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور رکھ دی جائے گی کتاب تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے بارے میں جو اس میں ہے، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کو نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹی چیز کو نہ ہی کسی بڑی چیز کو، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اس کو۔ وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے حاضر، اور نہ ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر۔ یعنی مشفقین ڈر رہے ہوں گے کس سے؟ اپنے اعمال سے۔ جب انہیں نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو اس میں اپنے تمام اعمال اس میں حاضر پائیں گے، اور معاملات کے ساتھ ساتھ ان نتائج بھی سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنوں میں سے تو انہوں نے نافرمانی کے لیے اپنے رب کے حکم سے کہ بھلا تم بناتے ہو اس کو اور اس کے اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ بئس الظالمین، یعنی یہ کیا، یہ تمہارے لیے صحیح ہے کہ جو آدم کا دشمن، تمہارا دشمن، تمہارے رب کا دشمن، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرو، یہ تو بہت ہی برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنا رکھا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نہیں حاضر کیا
تھا ان کو، میں نے نہیں حاصل کیا تھا ان کو آسمان کی پیدائش میں اور زمین کی، اور نہ ہی پیدائش میں ان کے نفسوں کی، اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں ہم نے ان میں سے کسی کی بھی مدد حاصل نہیں کی، یہ تو اس وقت موجود بھی نہ تھے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی کیوں اطاعت کرتے ہو؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے شریکوں کو، وہ لوگ جنہیں کمان کرتے تھے تم، وہ پکاریں گے ان کو، بس نہ وہ جواب دیں گے ان کو، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ۔ موبقہ یعنی کہ معنی ہے حجاب، پردہ آڑ کے، یعنی ان کے درمیان، یعنی مشرک و معبود کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ و خون کی مخصوص وادی ہے جو مجرموں اور شریکوں کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ مشرک اور معبود ایک دوسرے سے مل نہ سکیں گے کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، اور تو وہ سمجھ لیں گے کہ بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور وہ نہ پائیں گے اس سے لوٹنے کی جگہ۔ البتہ تحقیق پھر پھر کر بیان کی ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال میں سے، اور ہے انسان زیادہ ہر چیز سے جدلا جھگڑنے والا۔ یعنی کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہی ہوں گے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا، یعنی انہیں مثالیں دے کے بھی انہیں واضح کیا واقعات دلائل سے، لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے اس لیے وعظ و نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا اور بخشش مانگے، ربہم اپنے رب سے، الا مگر یہ کہ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ کہ آ جائے ان کے پاس طریقہ پہلوؤں کو، اور یأتیہم العذاب قبلا یا آ جائے ان کے پاس عذاب سامنے سے، یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔ یعنی اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دونوں باتوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یا اس کے بعد ایمان لانے کا انہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور جھگڑتے ہیں لوگوں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے، تاکہ زائل کر دیں ساتھ اس کے حق کو، اور انہوں نے بنا لیا ہے میری آیات کو، اور جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، ہزوا مذاق، یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا یہ تکذیب کی بدترین قسم ہے۔ اس طرح باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہایت ہی مذموم حرکت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو نصیحت کیا گیا ہے اپنے رب کی آیات کے ذریعے، پھر انہوں نے اعراض برتا ان سے، اور وہ بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا ان کے دونوں ہاتھوں نے۔ بے شک ہم بنایا ہے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کہ سمجھیں اس کو، ان کے کانوں پر بوجھ کو، اور اگر تم پکارو گے ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، تب ابداً کبھی بھی۔ یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے عملوں کو بھول گئے،
اور ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں جس سے یہ قرآن کا سمجھنا اور اسے سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ انہیں کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تیرا رب بخشنے والا ہے، صاحب رحمت ہے، اگر وہ پکڑے ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، البتہ جلدی دے گا ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے وعدے کیا ایک وقت ہے، لن ہرگز نہیں یجدو وہ پائیں گے من دون ہی اس کے سوا موئلہ لوٹنے کی جگہ۔ یعنی یہ تو رب کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر گنہگار عذاب الہی میں کسا ہوتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ ہستیاں ہلاک کیا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور بنایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت۔ یعنی اس سے مراد عاد و سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا تھا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو یہ مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ تمہاری جب بھی یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو تم اپنے کفر و عناد سے باز نہ آئے تو پھر تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا جو پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔